خیر آپ کا چیئرمین جو ہے وہ جیل میں بھی تو نہیں تھا نا. میرے صدر کا کردار بھی تو وہ نہیں تھا نا. میرے صدر نے تو 9 مئی بھی نہیں کیا تھا. میرے صدر نے تو فیض حمید کے ساتھ مل کر سازش بھی نہیں کی تھی نا. آپ کو پتہ ہے کہاں پہ تھے؟ جگہ لوگ تو آج یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ اسلام آباد سے غائب ہو گئے اور پشاور پہنچ گئے، لیکن یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے کا عرصہ وہ کہاں پر تھے، کن کے مہمان تھے. پچھلے 40-50 سال سے جو کچھ ہوا ہمارے ساتھ، جو کچھ کیا آپ نے، بہت ہو گیا. اب اگر یہ خیال ہے کہ وہی ہوتا رہے گا اور لوگ خاموش رہیں گے تو لوگوں نے اب خاموش نہیں رہنا. فرنٹ لائن پاکستان ود فرزانہ علی کے ساتھ ایک بار پھر خوش آمدید، اور پلیٹ فارم ہے voicepk.net کا. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعلیٰ اور خیبر پختونخوا کے بھی اور نیشنل لیول کے بھی بڑے اہم سیاستدان حیدر خان ہوتی صاحب. بہت شکریہ سر ہمیں ٹائم دینے کا، ہمارے پروگرام میں آنے کا. بہت عرصے سے ہم چاہ رہے تھے کہ آپ بیٹھیں، بات کریں. آپ سے بات کرنے کی ایک وجہ، جہاں اور بہت ساری وجوہات ہیں، وہاں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل خیبر پختونخوا میں جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے اور ایک وزیر اعلیٰ جس طرح خیبر پختونخوا کو لے کے چل رہا ہے، میں ڈائریکٹ اس پہ آ گئی ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سچویشن ایسے ہے جو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں. یہ بھی دور ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے وہ دور بھی دیکھا کہ جب حیدر خان ہوتی وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے، دہشت گردی اپنے عروج پر تھی. دہشت گردی سے ذرا سا نمٹتے ہیں تو پھر آ جاتا ہے سیلاب. سب کچھ آپ نے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، لیکن آج جو ہے وہ بہت مختلف ہے. تو اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے آپ کی اجازت سے. سب سے پہلے تو آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آ سکوں اور اس پلیٹ فارم پر میں بات کر سکوں. آپ کا پہلا، میں اس کو سوال کہوں یا جو آپ نے مختصر تبصرہ کیا ہے، تو اس حوالے سے یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ آج ہمارے صوبے کے جو موجودہ چیف منسٹر صاحب ہیں، وہ پی ٹی آئی کے پولیٹیکل ایجنڈا جو ہے، جو بھی ہے، وہ ہر ایک پارٹی کا اپنا پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا ہے، اس کے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں. چیف منسٹر صاحب ایسے لگتا ہے کہ اس وقت ان کو زیادہ فکر پی ٹی آئی کے پولیٹیکل انٹرسٹ کی ہے، اور صوبے کی مفاد کے حوالے سے شاید وہ اتنا نہ سوچ رہے ہیں اور نہ کر رہے ہیں. میرے خیال سے پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی تھوڑا سمجھنا اور سوچنا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ جو صوبے کا ہوتا ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ اس نے صوبے کی نمائندگی کرنی ہے اور صوبے کی خدمت کرنی ہوتی ہے. اور پختونخوا جیسا صوبہ جو ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کی خدمت تبھی ہو سکتی ہے جب آپ باقی پروونسز کے ساتھ اور بالخصوص مرکزی حکومت کے ساتھ آپ کی ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہو. لیکن بدقسمتی سے جب صوبے کا چیف منسٹر حملہ آور ہوگا بار بار اسلام آباد پر، اور جب اس کا رویہ باقی صوبوں کے چیف ایگزیکٹوز کی طرف نہایت ہی نامناسب ہوگا، تو صوبہ اپنے حق سے محروم رہے گا، اور صوبہ اپنے حق سے محروم ہے. اور جب صوبہ اپنے حق سے محروم ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ پھر صوبے کے تمام معاملات اس سے متاثر ہوتے ہیں اور متاثر ہو بھی رہے ہیں. تو یہ میرے خیال سے خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہماری بدقسمتی ہے، اور اللہ کرے کہ چیف منسٹر اور پی ٹی آئی دونوں اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرے اور صوبے کی بنیادی مفاد کی طرف ذرا توجہ دیں. سر وہ ساری باتیں آپ کی بالکل ٹھیک ہیں. ظاہر ہے آپ اس ہارڈ سیٹ پہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس صوبے کے کیا مسائل ہیں. زیادہ تر آپ کا انحصار وفاق پہ ہوتا ہے. دہشت گردی، فرنٹ لائن، بہت ساری چیزیں ہیں، انٹرنیشنل سیاست ہو رہی ہے. لیکن آپ کیا نہیں سمجھتے کہ علی امین گنڈاپور صاحب اس وقت مجبور ہیں، کیونکہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے عمران خان کو آزاد کرانے کے لیے، تو وہ کیا کریں؟ اور پھر وہ صوبائی صدر بھی ہیں، ان کے کندھوں پر ایک پوزیشن کا بھی بوجھ ہے. بلکہ ہم پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگوں سے آپ بھی سنتے ہوں گے، وہ کہہ رہے تھے ہم تو ان کو نہیں جانتے یہ کون ہے.
خان صاحب نے کہا ان کو ووٹ دے دیں اور خان صاحب کو باہر لانا ہے، اسی لیے ہم نے ان کو ووٹ دیا. تو اب وہ اب تک باہر لانے میں اگر ناکام ہے تو اس کا بوجھ تو وہ اٹھانا پڑے گا نا. دیکھیے اس طرح ہے کہ خان صاحب کو اگر آپ نے باہر لانا ہے تو اداروں پہ حملہ آور ہو کر، اسلام آباد پہ حملہ آور ہو کر تو خان صاحب باہر نہیں آئیں گے. خان صاحب نے اگر اس طریقے سے باہر آنا ہوتا تو خان صاحب اب تک باہر آ چکے ہوتے. خان صاحب کے اس وقت کیسز ہیں مختلف عدالتوں میں، اور پی ٹی آئی کو وہ عدالتی جنگ لڑنی چاہیے. اور چلے پی ٹی آئی نے اگر اپنے لیڈر کے لیے سیاسی جنگ بھی لڑنی ہے تو پارٹی لڑے نا. چیف منسٹر کو اس میں ڈائریکٹلی کیوں انوالو کر رہے ہیں؟ اگر خان صاحب کے لیے اور ان کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی نے جدوجہد کرنی ہے تو کریں جدوجہد، لیکن اپنے چیف منسٹر کو انوالو کر کے وہ اس صوبے کو اس کے حق سے محروم کر رہے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں، تقریباً 8-9 مہینے ہو گئے ہیں. اب آپ پنجاب میں دیکھتا ہوں، سندھ میں دیکھتا ہوں، وہاں کے چیف منسٹر، یہاں تک کہ بلوچستان میں وہاں کے چیف منسٹر جو ہیں روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ایک نیا انیشیٹو لے کر آ رہے ہوتے ہیں. کوئی ان کی ایفرٹ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 9 ماہ میں پختونخوا میں کیا ہوا ہے؟ یہی ہوا ہے کہ جی چھین لیں گے، مار دیں گے، بھگا دیں گے. تو ظاہری بات ہے کہ سفر تو پھر پروونس کر رہا ہے اور پختونخوا میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. تو کم از کم میں پھر اپنی بات کو دہراؤں گا کہ چیف منسٹر کو ڈائریکٹلی اس ایجیٹیشن میں، اس تلخ سیاست میں یا وہ سیاسی معاملات میں اس حد تک انوالو نہیں ہونا چاہیے. ہوں گے تو اس کا نقصان صرف چیف منسٹر کو نہیں ہوگا، اس کا نقصان پورے صوبے کو ہوگا. ویسے آپ سے میں ایک بات پوچھوں، اگر کہ آپ کے بھی پارٹی ہیڈ تھے، ٹھیک ہے، اور آپ کو چیف منسٹر کی کرسی دی گئی تھی، تو جو پارٹی آپ کو اتنا بڑا عہدہ دیتی ہے تو کیا وہ ساتھ سے ایک بوجھ بھی دیتی ہے کہ اب آپ وہ کرو گے جو پارٹی کہے گی، یا پھر چیف منسٹر آزاد ہوتا ہے اپنے فیصلے لینے میں؟ ہر ایک چیف منسٹر جو کسی پولیٹیکل پارٹی سے بلانگ کرتا ہے، ظاہری بات ہے اس نے اپنے پارٹی کا پولیٹیکل ایجنڈا اور مینیفیسٹو آگے لے کے جانا ہوتا ہے. جو بھی اس پارٹی کا مینیفیسٹو ہوتا ہے، جو بھی اس پارٹی کی ترجیحات ہوتی ہے، وہ اس چیف منسٹر نے آگے لے کے جانی ہوتی ہے. لیکن چیف منسٹر میں اور پارٹی کے ایکٹیوسٹ میں تھوڑا تو فرق ہونا چاہیے نا. مجھے تو کبھی بھی اپنے قائد نے، مشر نے یہ نہیں کہا تھا کہ جا کر حملہ آور ہو جاؤ. پختونخوا کا نام ہم نے صوبے کے لیے آئین میں، خیر آپ کا چیئرمین جو ہے وہ جیل میں بھی تو نہیں تھا نا؟ نہیں تھا، تو میرے چیئرمین کے اعمال بھی تو ایسے نہیں تھے نا. میرے چیئرمین نے تو وہ غلطیاں بھی نہیں کی تھی نا. میرے صدر کا کردار بھی تو وہ نہیں تھا نا. میرے صدر نے تو 9 مئی بھی نہیں کیا تھا. میرے صدر نے تو فیض حمید صاحب کے ساتھ مل کر سازش بھی نہیں کی تھی نا. میرے صدر نے ججز پہ بے بنیاد ریفرنسز بھی تو نہیں بنائے تھے نا. میرے صدر نے بعض ججز کے ساتھ مل کر اپنے سیاسی مخالفین کو ڈسکوالیفائی بھی تو نہیں کیا تھا نا. میرے صدر نے کسی سازش کا حصہ بھی تو نہیں بنے تھے نا. میرے صدر تو ایک سیاسی آدمی تھے، ہے، اور سیاست کر رہے تھے، اور جن اصولوں کی بنیاد پر انہوں نے سیاست کی، تو شکر الحمدللہ وہ ان سب چیزوں سے دور رہے. تو آپ سمجھتے ہو کہ ایز اے پارٹی رہنما اگر آپ کو ایک پوسٹ دی جاتی ہے تو ایز سچ اتنا اس طرح سے انوالومنٹ نہیں ہوتی ہے، یہ آپ کی اپنی ذات پہ بھی منحصر ہے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہوتا ہے، جس پارٹی کا بھی ہوتا ہے، اس کا سب سے پہلے فرض یہ ہے کہ وہ اپنی صوبے کی نمائندگی کرے، اور جو اپنے صوبے کا حق ہے، جو حصہ ہے، اس کو انشور کرے، اور پھر اس حصے کے مطابق اپنی صوبے کی خدمت کرے. بے شک پرائرٹی اس کی پارٹی کی ہو، جو بھی اس کی پارٹی کا نیریٹو ہے وہی ہو، لیکن اس کا بنیادی مقصد ہے اپنے پروونس کو اور پروونس کے لوگوں کو سرو کرنا. اس کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ احتجاج کرے، وہ حملہ آور ہو، اس میں کی وجہ سے تلخی کریٹ ہو. یہ اس کا بنیادی فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن حیدر صاحب ایک اور عجیب سی بات ہے نا کہ ہم جب اس وقت کی سچویشن کو دیکھتے ہیں، 10-11 سال
11 سال اب تقریباً ہونے والے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس صوبے پر حکومت کر رہی ہے، تو لوگوں کا ایک عجیب سا مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے. ان کو سوائے عمران خان کے پاکستان تحریک انصاف، عمران خان پاکستان تحریک انصاف، اس کے علاوہ کچھ دکھتا نہیں ہے. ہم گلی محلوں میں جا کے ایز اے میڈیا پرسن جب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں وسائل کی بات ہونی چاہیے. اب یہ دیکھیے نا، اتنے بڑے بڑے ایونٹس ہوئے، سارے صوبوں کے وزیر اعلیٰ وہاں موجود تھے، گورنر موجود تھے، ہمارے بھی گورنر موجود تھے، ہمارے وزیر اعلیٰ کہیں نہیں ہوتے. صدر صاحب ہوں کہ کوئی تقریب ہو، وزیر اعظم صاحب کی کوئی بھی، لیکن ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. آپ ماحول بھی تو دیکھیں نا پختونخوا میں اس وقت کیا ہے، آواز کیا ہے، خواہش کیا ہے، تو وہ کیا کرے پھر. دیکھیے، لوگوں کے جذبات اور احساسات کی میں قدر کرتا ہوں. جو لوگ عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں یا جنہوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے یا آنے والے وقت میں بھی ان کو ووٹ دیں گے، ان کا اپنا فیصلہ ہے، ان کی اپنی رائے ہے. لیکن اگر میرے صوبے کے ساتھ زیادتی ہوگی تو میں خاموش رہوں، صرف اس وجہ سے کہ جی لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں یا ان کے چاہنے والے ہیں یا وہ لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں. تو اگر میرے صوبے کے ساتھ زیادتی ہوگی، اگر میرے صوبہ اپنے حق سے محروم رہے گا، اگر میرے صوبہ دوبارہ دہشت گردی کا شکار ہوگا تو میں خاموش رہوں. یہ تو میرے خیال سے پھر میری مجرمانہ غفلت ہوگی. تو خاموش تو نہیں رہ سکتا. اگر میرے صوبے میں کچھ ٹھیک ہو رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، اگر غلط ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز ضرور اٹھانی چاہیے. یہ ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے، ایک پارلیمانی نظام میں ووٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. 2024 کے الیکشن میں عوام نے فیصلہ کیا اس آواز کا جو آج ہمیں ہر طرف سنائی دے رہی ہے. آپ کو تو لوگوں نے ووٹ نہیں دیے نا، معذرت کے ساتھ نہیں دیے نا. ANP کو ووٹ نہیں ملے، اسی لیے اب آپ کے صرف 2 MPs اس وقت خیبر پختونخوا میں ہیں. اف آئی ایم ناٹ رانگ، اگر میں غلط ہوں تو پلیز میری تصحیح کیجیے گا. ایمل ولی خان صاحب کو بلوچستان میں جا کے سینٹ کی سیٹ لینی پڑتی ہے، اور وہ بھی کرم ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک لحاظ سے. تو پھر لوگ تو ان کو سن رہے ہیں باوجود اس کے کہ وہ لوگوں کو کچھ نہیں دے رہے. اس طرح ہے کہ جن الیکشنز کی آپ نے بات کی، ذاتی حیثیت سے تو جب یہ نتائج آئے تو ذاتی حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں. تو میں نے حیدر خان کی حیثیت سے تو اس وقت ان نتائج کو قبول کیا، بلکہ میں پارٹی کی پوزیشن سے بھی میں نے اس وقت استعفیٰ دیا جب وہ نتائج آئیں. لیکن آیا پاکستان میں اور کتنے لوگوں نے اس نتائج کو قبول کیا ہے؟ PTI کو جس مینڈیٹ کا آپ نے ذکر کیا، اب الیکشن تو پورے ملک میں ایک ساتھ ہوئی ہے نا، پنجاب میں، پختونخوا میں، بلوچستان میں، سندھ میں. آیا PTI نے ان الیکشنز کو تسلیم کیا ہے؟ جو مینڈیٹ اس الیکشنز کے نتیجے میں آئی، PTI اس کو تسلیم کرتی ہے؟ نہیں کرتی. بالکل. PTI خود اس مینڈیٹ کو تسلیم جو جیتی ہے وہ تسلیم کرتی ہے، جو ہاری ہے وہ نہیں کرتی. کرے. تو سب سے پہلے تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان الیکشنز پہ، جہاں پر سیٹوں کی بولیاں لگائی گئی، جہاں پر سیٹوں کی بولیاں لگی، جہاں پر بہت سارے حلقوں میں رات 12 تک جو جیت رہے تھے وہ صبح ہار چکے تھے. ان الیکشنز کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ ان الیکشنز کی تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں. کریڈیبلٹی ان الیکشنز کی ہوتی ہے جن کو اکثریت تسلیم کرے اور مانے. یہاں پر تو ان الیکشنز کو اکثریت تسلیم نہیں کر رہی اور نہ مان رہی ہے. یہ تو ہو گئی بات 24 کی. اب آ جاتے ہیں 18 پہ. میں دعوے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ 18 میں ANP سے کم از کم 20-22 سیٹیں چھینی گئی ہیں. 20-22 سیٹیں پروونشل چھینی گئی ہیں. ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ہم سے لی گئی ہیں. جو سیٹس ہم جیت رہے تھے وہ سیٹس ہم صبح ہار چکے تھے پھر. اور 13 کے الیکشنز کی اگر میں آپ کو بات کہوں تو 13 کے الیکشنز میں آیا میرے کینڈیڈیٹس، میری لیڈرشپ، میرے کارکن، ان کو وہ ماحول دستیاب تھا جو باقی پولیٹیکل پارٹیز کو دستیاب تھا؟
میرا کینڈیڈیٹ ابھی گھر سے نکلا نہیں ہوتا تھا کہ اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ واپس آ جائیں, آپ کیمپین نہ کریں ورنہ آپ کو مار دیا جائے گا. میرا کارکن ووٹ مانگنے کے لیے نکلتا تھا, پیچھے اس کے گھر پہ اس کو ایک دھمکی ملی ہوئی ہوتی تھی تحریری کہ اگر دوبارہ این پی کے لیے ووٹ لینے کے لیے نکلے تو تمہارے بچوں کو مار دیں گے. جنہوں نے ان سب کو نہ مانا پھر بھی نکلے تو ان پر حملہ آور ہو گئے لوگ. وہ الیکشنز تو میں نے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ نہیں لڑا. وہ الیکشنز تو اگر میں نے لڑا ہے وہ تو میں نے دہشت گردوں کے خلاف لڑا ہے. وہ الیکشن وہ پورے پاکستان کے لیے اس وقت میرے خیال سے چیف الیکشن کمشنر فخر الدین جی ابراہیم تھے اور الیکشن کمیشن کی نگرانی میں الیکشنز ہو رہے تھے. میرے الیکشنز تو طالبان کی شورا کی نگرانی میں ہو رہے تھے. تو میں ان الیکشنز کو کیسے کہوں کہ وہ کریڈیبل الیکشنز تھے. تو سر یہاں ایک سوال اٹھتا ہے نا, اگر آپ پلیز مجھے الاؤ کریں. پلیز. دہشت گردی کی آپ بات کر رہے ہیں. اس جنگ میں آپ کے ہزاروں کارکن, بہترین ہمارا سرمایہ, ہمارے رہنما مار دیے جاتے ہیں, قتل کر دیے جاتے ہیں. اتنی قربانیاں, ایون کہ جب میں میاں صاحب کو دیکھتی ہوں آج بھی تو دل دکھتا ہے نا کہ کتنی بڑی قربانیاں دی. پھر آپ بلور فیملی کو دیکھیں, کتنی بڑی قربانی. اور آپ ایسے چلے جائیں, مطلب ہم نام لینے بیٹھیں گے تو شاید یہ گھنٹہ سینکڑوں کارکن ہیں, ہزاروں. میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ کافی اگر شامل کریں تو وہ تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے. لیکن کیا ہوا, لوگ تو پھر جس آپ کہہ رہے ہو کہ آپ سے سیٹیں لی گئی ہیں, وہاں سے یہ آتا ہے کہ نہیں, لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دراصل ANP نے ہی ہمیں اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دھکیلا. میں اس سے ایگری نہیں کرتا. یہ آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. نہیں, میں تو لوگوں کی بات کر رہی ہوں, یہ میری رائے نہیں ہے. آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. میں تو جہاں بھی گیا, جس سے بھی ملا, ہمیشہ ANP کا کم از کم دہشت گردی کے حوالے سے جو رول رہا ہے, پختونوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے اور یہ مانا ہے کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں. ہاں, اگر آپ کا سوال یہ ہوتا کہ جی اتنی قربانیوں کے باوجود بھی آپ کو لوگوں نے ووٹ کیوں نہیں دیا, یا آپ وہ اکثریت کیوں حاصل نہیں کر سکے جو اکثریت آپ نے 2008 میں حاصل کی, ڈیزرو کرتے تھے. ٹھیک ہے جی, یا آپ وہ ڈیزرو کرتے تھے اپنی قربانیوں کی بنیاد. جی, تو میں نے یا میری پارٹی نے وہ قربانی اس بنیاد پہ نہیں دی کہ ہمیں ووٹ چاہیے تھا یا ہمیں اقتدار چاہیے تھا. اگر ہمیں ووٹ اور اقتدار چاہیے ہوتا تو اس وقت کے لوگوں کے ساتھ ہم سمجھوتا کر لیتے. جب ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ اپنی حکومت کریں اور آپ ہمیں اپنا کام کرنے دیں, تو کر لیتے ہم سمجھوتا. ہمیں دوبارہ ووٹ بھی مل جاتا, ہمیں اقتدار بھی مل جاتا. وہ قربانیاں ہم نے اس لیے نہیں دی کہ ہمیں اقتدار یا ووٹ چاہیے تھا. وہ قربانی اس لیے ہم نے دی کہ پختون سرزمین پر ایک پرائی جنگ لڑی جا رہی تھی اور اس میں کچھ پرائے کچھ اپنے لوگ گمراہ ہو گئے تھے, اور جب تک اس کی اونرشپ ہم نہ لیتے تو وہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی تھی. اس کی اونرشپ ہم نے لینی تھی, اور وہ قربانی اگر ہم نے دی ہے تو ہم نے پختون سرزمین پر اور پاکستان میں امن کے لیے دی ہے. اور شکر الحمدللہ کم از کم وہ امن ہمیں نصیب ہوا. پھر آپ کو یاد ہوگا ایک وقت سوات میں کیا حالات تھے, جب سرکار کی رٹ ہی نہیں تھی. میں نے جب حکومت بنائی اس سے پہلے سوات میں حکومت کی رٹ نہیں تھی, انتظامیہ نہیں تھی, پولیس نہیں تھی. میری حکومت کے بننے سے پہلے یہ حالات. جی بالکل. اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے اور سب کا یہ خیال تھا کہ یہ تو اب کبھی نہیں جا پائیں گے یا بہت عرصے بعد جا پائیں گے, اور چند ماہ بعد وہ لوگ باحفاظت اور باعزت واپس چلے گئے. اور وہ سوات, مملکن ڈویژن اور ان علاقوں میں دوبارہ امن آ گیا. وہاں پر تعمیر نو کا ایک سلسلہ شروع ہوا. وہ ہمارا صلہ تھا جو ہمیں چاہیے تھا, اور شکر الحمدللہ وہ صلہ ہمیں مل چکا ہے ان قربانیوں کا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اگر پھر اس کے بعد ایون کہ 2013 سے آپ نے کہا کہ 2013 کا الیکشن بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں تھا, 2018 کا بھی نہیں تھا, اب 2024 کا بھی یہ سب کے سامنے ہے. بینگ اے جرنلسٹ میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن فیئر نہیں ہو رہے ہیں.
بلکہ سلیکشن زیادہ ہو رہی ہے، الیکشن کم ہو رہا ہے. یہ میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں. لیکن ایک پاپولر یا پاپولس بیانیہ بھی تو ہے نا، وہ بھی ہمیں ارد گرد دکھائی دیتا ہے جو کہ آپ کے حق میں فی الحال نہیں ہے. یہ آپ مانتے ہیں؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ میں تو اس بات کو مانتا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک بہت بڑی جماعت ہے اور ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، بالخصوص پختونخوا میں ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے. ٹھیک. 13 میں 18 میں اور 24 میں بھی انہوں نے الیکشنز میں کافی سیٹیں جیتنی تھی. اگر فیئر الیکشنز ہوتے تب بھی جیتنی تھی، لیکن جتنی وہ جیتے یا جتنی اتنی دی گئی اتنی انہوں نے جیتنی تھی اگر فیئر الیکشنز ہوتے. جہاں تک 24 کے الیکشنز کی بات ہے، دیکھیں اس میں تو ان کو ہرانے کی کوشش کی گئی، لیکن ہرانے کی کوشش کی گئی. ہاں، کہیں پر جتانے کی کوشش گئی، کہیں پر ہرانے کی کوشش کی گئی. علی امین صاحب الیکشنز سے پہلے کہاں پہ تھے؟ آپ کو پتہ ہے کہاں پہ تھے؟ یہ مسٹری تو ابھی تک آپ پتہ کر لیجئے گا. لوگ تو آج یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ اسلام آباد سے غائب ہو گئے اور پشاور پہنچ گئے، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے کا عرصہ وہ کہاں پر تھے، کن کے مہمان تھے. یہ کامران بنگش کیوں الیکشن ہارا؟ یہ ہمارے جو تیمور نام ہے ان کا، جی تیمور جگڑا کیوں تیمور الیکشن ہارا؟ وہ سارے کینڈیڈیٹس جو چیف منسٹر کے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس تھے ان کو کیوں صوبائی اسمبلی کی سیٹس نہیں دی گئی اور ان کو ایم این اے کا الیکشن لڑایا گیا؟ یہ سب کچھ کسی نے کیا نا، ویسے تو نہیں ہوا یہ. اور یہ کسی کون ہے سر؟ سیاستدانوں کے ساتھ جو ایک ہمیں کون ہے؟ ہاں اسٹیبلشمنٹ ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز میں کچھ لوگ ان سے ملے ہوئے ہیں. اس میں کون سی ڈکی چھپی بات ہے؟ اور اس اسٹیبلشمنٹ کو جو آپ نام دیتے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ بھی تو ایک پھر خاص طرف چلی جاتی ہے نا. اسٹیبلشمنٹ کیا، ہم نے ویسے ہی کہہ دیا اسٹیبلشمنٹ. تو اسٹیبلشمنٹ میں کون زیادہ پاورفل ہے؟ اسٹیبلشمنٹ بذات خود پاورفل ہے. اسٹیبلشمنٹ ہے. میں جب ایمل ولی خان صاحب سے بھی انٹرویو کر رہی تھی اور میاں افتخار حسین صاحب کا بھی انٹرویو کر رہی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے لوگوں سے کروڑوں روپے ڈیمانڈ کیے گئے تھے کہ اگر آپ نے یہ سیٹ جیتنی ہے تو پھر دیجیے پیسے. یہ جو آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ادھر ہی سے کچھ ان کو کالے مالے بھی آئی تھی. آپ کو بھی کوئی کال آئی تھی؟ نہیں جی، مجھے کال نہیں آئی، خوش قسمتی سے. اچھا، اس کا مطلب ہے انہوں نے اگر مجھے کال آئی ہوتی تو میں بتا دیتا کہ مجھے کال آئی تھی کہ آپ اتنے پیسے دے دیں. مجھے انہوں نے کال نہیں کیا. تو اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پہلے سے طے کر لیا تھا کہ آپ کو سیٹ نہیں دینی، شاید جس کو دینی تھی اس کو کال کی ہوگی. مجھے تو نہیں پتا، البتہ آپ اگر کچھ کر سکتی ان کو اس پروگرام میں بلا لیں، ان سے پوچھ لیں تو آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا، مجھے بھی پتہ لگ جائے گا. نہیں خیر، آپ بڑے سر باخبر قسم کے انسان ہیں تو پتہ تو آپ کو ہوگا. یہ مجھے نہیں پتا کہ جو آپ سے جیتا کیا پیسے دے کر جیتا یا عوام کی طاقت سے جیتا؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا. دیکھیں یہ تو ہر ایک کسی کا یہ مطالبہ ہے کہ جی ان الیکشنز کی حوالے سے مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، ایک ووٹ کا فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے، ایک مشکوک کردار کے حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے. وہ تحقیقات ہوں گی تو صرف میرے حلقے کا نہیں، تمام حلقوں کا پتہ چل جائے گا. نہیں، میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہی ہوں نا، آپ نے کہا کچھ سیٹیں دینی تھی تو دی گئی، کچھ لوگوں کو ہرانا تھا تو وہ ہرا دیا گیا. مطلب یہ ہے کہ ایک کاغذ پر پہلے سے طے ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے، اس کو باقیوں کو باہر رکھنا ہے، کسی کو باہر رکھنا ہے، کسی کو اگر اندر لانا ہے تو پھر کس کیپیسٹی میں لانا ہے. کیونکہ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ بھی تو وزیر اعلیٰ بن سکتے تھے نا، لیکن چلے ان کو ایم این اے بنا دیتے ہیں، کسی کو کیا بنا دیتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا اسکرپٹڈ تھا؟ میرے خیال سے ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ایکسپوز نہیں ہوئے. میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. اچھا، ابھی تو تھوڑے بہت لوگ ایکسپوز ہوں گے ہیں. یہ ابھی جو امینڈمنٹ کے دوران پی ٹی آئی خود کہہ رہی ہے جی آنے والے دنوں میں اور لوگ ایکسپوز ہوں گے. بہت سارے لوگ کمپرومائزڈ ہیں.
دیکھیں ان لوگوں کے لیے پولیٹیکلی جو الیکشنز لڑ کر آئے ہیں اور جو جیتے ہیں 2024 میں جہاں پر ان کو جینون ووٹ ملا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں جی جو کہ آپ کو لگتا ہے ملا بھی ہے جو جہاں پر جینون ملا ہے جتنا بھی ملا ہے جی یہ تو ابھی میرے خیال سے حقائق سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنا جینون ہے کتنا جینون نہیں لیکن جتنا بھی جینون ملا ہے ٹھیک ہے جو کینڈیڈیٹس تھے یہ ان کا ووٹ ہے کہ یہ ووٹ عمران خان کے نام کا ہے صحیح لوگ سب کہہ رہے ہیں عمران خان کے نام کا ہے ٹھیک ہے بالکل یہی عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور پشاور میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے کیا نتیجہ تھا اس کا مردان کا کیا نتیجہ تھا چارسدہ کا کیا نتیجہ تھا لوگ اس وقت ناراض تھے عمران خان صاحب کے نام پر بھی ووٹ نہیں دے رہے تھے یاد ہوں گے وہ آپ کو جی ہاں بالکل ٹھیک ہے ہمارے پشاور کے میئر کا دیکھ لیں وہی کہہ رہا ہوں اس کے بعد حالات بدل جاتے ہیں عمران خان جب حکومت سے جاتے ہیں یا ان کو جب ہٹایا جاتا ہے اور پھر 1.5 سال کی حکومت آتی ہے اس کی کارکردگی پھر جس طریقے سے پی ٹی آئی یا بالخصوص عمران خان کے خلاف کیسز آتے ہیں ان کو سزائیں ہوتی ہے تو دوبارہ سمپتھی کریٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور اب جو لوگ سیاست میں ہیں یا حکومت میں ہیں ان کی ترجیح یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں ان کی ترجیح یہ ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب کے نام پر بس ووٹ ملتا رہے تو عمران خان صاحب جب جیل میں ہوں گے تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ عمران خان جیل کے اندر ہمارے لیے سیاسی طور پر زیادہ فائدہ مند ہے آپ کو ایسا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے اچھا تو جو آپ کا سوال تھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کا کارکن بالکل بے شک عمران خان کی رہائی کے لیے اس وقت جدوجہد کر رہے ہیں لیکن لیڈرشپ آپس میں لگے ہوئے ہیں لیڈرشپ ایک تو گروپنگ ہے بہت زیادہ دوسرا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں اور تیسرا بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہوں گے تو شاید پولیٹیکلی وہ ان کو زیادہ اچھی طریقے سے کیش کر پائیں گے اچھا آپ نے میں چونکہ ذرا دوبارہ سے A&P کی طرف بھی آنا چاہتی تھی لیکن آپ نے ایک ذکر کر دیا تو اور وہ مجھے پوچھنا بھی تھا آپ سے کہ آپ نے کہا گروپنگ ہے تو کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ 1-2 دن سے جب سے یہ آئینی ترمیم والا معاملہ حل ہوا اور چیف جسٹس صاحب بھی آ گئے اور یہ یہاں پہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی تو ایک چیز یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ اب خیبر پختونخوا اسمبلی کا وقت آ گیا ہے کہ وہاں پہ کچھ شاید چیز ہونے جا رہی ہے کہ یہ جو ناراض گروپ ہے یہ فارورڈ گروپ بن جائے گا پھر وہ جو آزاد ہے تو وہ آزاد مل جائیں گے تو آپ کو پختونخوا اسمبلی میں کوئی اتنا بڑا ریشفل ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ پی ٹی آئی اس کے ہاتھ سے چلا جائے بظاہر مجھے اسمبلی میں پختونخوا میں اس وقت تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا اچھا اس وقت تک آج کی تاریخ جی آج کی تاریخ تک تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہاں یہ البتہ ہے کہ پی ٹی آئی میں علی امین چیف منسٹر ہے تو کل کو عمران خان کہے کہ مجھے امین نہیں پسند یا اس کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے مجھے کوئی اور چاہیے تو وہ تو ہو سکتا ہے اینی ٹائم وہ تو پی ٹی آئی کا اپنا نہیں یہ تو ہو گیا نا وزیر اعلیٰ کی بات میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں اس حوالے سے میرے پاس کوئی معلومات نہیں آپ ایسے اگر میں کہوں کہ آپ تو ماشاء اللہ سیزن سیاست دان ہیں آپ نے خود صوبہ چلایا ہے آپ کو پتہ ہے اسمبلی کہ ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہے سارا کچھ کیا اتنا بڑا ریشفل ہونے کا امکان ہے وہ جو اسکرپٹ ہے میں اسکرپٹ کی بات کر رہی ہوں اسکرپٹ چینج ہو سکتا ہے میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ آج کے دن تک آج کی تاریخ تک مجھے ظاہراً کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا ہاں سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ہونے کو کل کو حالات بدل بھی سکتے ہیں لیکن آج تک مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا کیونکہ پختونخوا میں اور پاکستان میں اس وقت سیاست کے ساتھ ساتھ اسکرپٹ بھی چل رہا ہے نا جو آپ نے خود بھی کہا کہ جو چیزیں طے کر لی جاتی ہیں وہ پھر آ بھی جاتی ہیں صرف اس وقت نہیں چل رہا یہ ہمیشہ چل رہا ہوتا ہے لیکن وہ الگ بات ہے کہ وہ اسکرپٹ مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا جب اس پر عمل درآمد شروع ہوتا ہے تبھی ہمیں نظر آتا ہے اچھا تو یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے بہت سارے پاکستان کی سیاست میں انفارچونیٹلی میرے خیال سے کہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ یہ اسکرپٹس اور یہ مداخلت جو ہے یہ ہمیشہ رہی ہے
اور اس کا نقصان پاکستان کی سیاست کو بھی پہنچے اور جمہوری نظام کو بھی پہنچے. اور عجیب سی بات ہے نا حیدر خان صاحب کہ سیاستدان اپنے میں نہیں کہنا چاہتی ایسا، کیونکہ یہ بھی پھر سیاست کی یا اس کے لیے ایک توہین نہ ہو جائے یا کچھ اچھا نہیں لگتا کہ میں ایسے الفاظ استعمال کروں، لیکن ہمارے اس فورم پر بڑے اہم سیاستدانوں نے یہ چیز کہی، جو ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ گورنر رہ چکے ہیں مہتاب عباس صاحب کو اگر میں کہوں، یا آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ اور یہ سارے، تو وہ کہتے ہیں سیاستدان کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ یہ سارے کھیل کو ایکسیپٹ کر لے. تو سیاستدان کیوں مجبور ہو جاتا ہے؟ ساری بات ہے کہ انسان اپنے حالات سے مجبور ہوتا ہے اور ایسے حالات بنا دیے جاتے ہیں کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے. بہرحال میرے خیال سے اب جو گزر چکا ہے وہ تو گزر چکا. نہیں، ابھی آنے والا بھی تو ہے نا. ابھی آپ دیکھیں نا جس طرح سے آئینی ترمیم ہوئی. وہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جو گزر چکا وہ تو گزر چکا، لیکن میرے خیال سے آنے والے وقت کے لیے سوچنا ہوگا، اور صرف ہمیں نہیں سوچنا ہوگا، سب کو سوچنا ہوگا. تو پارٹیوں کے اندر بھی یہ سوچ ہے، سیاسی پارٹیوں کے اندر؟ کیونکہ میں ابھی وہ میرے جو سوال تھے وہ رہ گئے کہ اگر ہم عوامی نیشنل پارٹی کو دیکھیں تو جمہوری پارٹی ہے نا، جمہوریت ہے وہاں پہ. بالکل ہے. اگر مجھے یاد آتا ہے، میں غلط نہیں ہوں، میں ضرور بار بار آپ سے کہتی ہوں کہ میری تصحیح ضرور کیا کریں اگر مجھ سے کوئی جملہ ادھر ادھر ہو جائے. ANP کے سربراہ نے جب آپ لوگوں کا یہ الیکشن ہارے تھے، میرے خیال میں 2013 کا تھا، فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ایک بنائی گئی تھی. یہ ایک اپنے ہی احتساب کا ایک طریقہ تھا. یہی وجہ تھی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی. فیکٹ فائنڈنگ انہوں نے اس لیے بنائی تھی کہ وہ حقائق جاننا چاہ رہے تھے کہ الیکشن ہارنے کی وجوہات کیا تھی. کچھ چیزیں تو ہمیں پہلے سے معلوم تھی. سب سے بڑی وجہ تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو وجہ ہمیں معلوم تھی. اس کے علاوہ اور کیا وجوہات تھی، وہ اس کے لیے انہوں نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کی تھی، اور وہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ تیار ہوئی، وہ پھر مرکزی صدر صاحب کو پیش کی گئی تھی. لیکن منظر عام پر ایسا سچائی نہیں. مجھے یاد آتا ہے کہ اسفندیار ولی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں اس کی کچھ نکات ضرور بتائے تھے. ایک تو ظاہر ہے یہ جو آپ نے 2 بتا دیے وہ تو بتا دیے، لیکن اندرونی طور پر بھی بہت ساری چیزیں جو تھیں ہماری، ظاہر ہے ایز اے جرنلسٹ ہماری اطلاعات ہے کہ وہ اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی میں تھی، لیکن اس کو منظر عام پر نہیں لایا گیا. دیکھیے اس طرح ہے کہ پارٹی کی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہر پولیٹیکل پارٹی کی، جو کانفیڈینشیل ہوتی ہے. اچھا. وہ رپورٹ پبلک کرنے کے لیے نہیں تھی، وہ رپورٹ پارٹی کے اداروں کے لیے تھی، اور پارٹی کے اداروں پہ اس رپورٹ پہ ڈسکشن ہوئی اور کچھ فیصلے بھی ہوئے، لیکن وہ پارٹی کے اداروں میں ہوئے. اچھا. ظاہر بات ہے رپورٹ پبلک کرنے کے لیے نہیں تھی. لیکن سر پھر ہم دیکھتے ہیں نا کہ میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایسا اس رپورٹ پہ کیا تھا کہ جس پہ اگر عمل درآمد ہو جاتا تو شاید آج عوامی نیشنل پارٹی کے 2 MPA اس وقت خیبر پختونخوا کا حصہ نہ ہوتے، یا ایمل ولی خان صاحب کو بلوچستان نہ جانا پڑتا. کچھ تو بات ہے، یا آپ کو کنارہ کش نہ ہونا پڑتا. تلخ سوال ہے تھوڑا سا، لیکن حقیقت تو ہے نا. آپ کا کارکن بھی پوچھتا ہے کہ کیوں حیدر خان کنارہ کش ہو گئے ہیں. آپ کی ضرورت تھی اس وقت پارٹی کو. میں اگر کنارہ کش ہوتا تو اس وقت آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوتا. دیکھیں اس طرح میں آپ کو بتاؤں، اگر پارٹی میں عہدہ ہی سب کچھ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. مطلب اگر پارٹی میں آپ کے پاس عہدہ ہے تو ٹھیک ہے، عہدہ نہیں ہے تو آپ کنارہ کش ہو گئے. پارٹی میں 1993 سے لے کر 2008 تک میرے پاس عہدہ رہا. مردان سٹی سے میں شروع ہوا 2008 میں. اس وقت میں صوبے میں ڈپٹی جنرل سیکرٹری تھا. پھر 5 سال کا گیپ آیا جب میں چیف منسٹر بنا. اس کے بعد پھر 10 سال میں پارٹی کے عہدے پہ رہا، پہلے صوبائی صدر کی حیثیت سے، پھر مرکزی سینئر نائب صدر کی حیثیت سے. تو کیا ہمیشہ میں نے عہدے پہ رہنا ہے؟ یہ میری پارٹی ہے اور میں پارٹی کا کارکن ہوں. پہلے اگر میں کچھ کر رہا تھا تو عہدہ دار کی حیثیت سے کر رہا تھا، اور آج اگر میں کچھ کروں گا یا کر رہا ہوں تو وہ ایک پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے کر رہا ہوں. اور
عہدہ نہ لینا یہ میرا اپنا فیصلہ تھا. وہ ٹھیک ہے. دیکھیں ینگ بلڈ چاہیے ہمیں. ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ 60% سے زیادہ ہماری چونکہ آبادی نوجوانوں کی ہے، تو اسی لیے نوجوانوں کی خواہشوں کو بھی لانا پڑتا ہے، نوجوانوں کو اسمبلی کا حصہ بھی بنانا پڑتا ہے، انہیں اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. لیکن سارا کچھ نوجوانوں کے ہاتھ میں بھی تو نہیں دے سکتے نا. ہمیں کچھ سینئر لوگ بھی چاہیے، کچھ تجربہ کار لوگ بھی چاہیے جو بیٹھیں، جو فیصلہ کریں، جو لوگوں کو انٹیکٹ کریں. میں ایک بات آپ کو کہوں، پچھلے دنوں پی ٹی ایم کا ایک بہت بڑا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پشاور اور خیبر کے سنگم پر 3 دن کی ایک عدالت لگائی ہے، جرگہ کیا، جو بھی آپ ان کو نام میں ان دنوں میں ملک سے باہر تھا، لیکن میں اس کو فالو کر رہا تھا. لیکن آپ کے لوگ وہاں گئے ہیں. آپ کیا ساری کی ساری خیبر پختونخوا کی، یا آپ کہیں کہ سیاسی پارٹیاں جو ہے وہاں جا کے بیٹھی، ان کا حصہ بنی. نوجوان تھا نا، چلا رہا ہے. لیکن اس کو بھی کہیں جا کے ضرورت پڑی کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور خصوصاً ان ذہنوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے جو اس صوبے کو سمجھتے ہیں. تو ضرورت تو پڑتی ہے نا. بالکل پڑتی ہے. کوئی بھی سیاسی لیڈر جو ہے وہ مشاورت کے بغیر نہیں چل سکتا. ہر ایک سیاسی لیڈر ریگارڈلیس کہ اس کی عمر کیا ہے، اس کی عمر کم ہے یا زیادہ ہے، ریگارڈلیس آف دیٹ، ہر ایک پولیٹیکل پارٹی، ہر ایک سیاسی لیڈر جو ہے اس میں اگر مشاورت ہوگی تو وہ فائدہ مند ہوگی، اس میں اگر مشاورت نہیں ہوگی تو اس کا نقصان ہوگا. لیکن آپ کی تسلی کے لیے میں اتنا کہتا چلوں کہ اے این پی میں مشاورت کا وہ سسٹم اور میکینزم موجود ہے. آپ نے جس جرگے کی بات کی جی، اور پھر آپ نے مشاورت کے حوالے سے بھی سوال کیا، جرگے سے پہلے ہمارے مرکزی صدر نے مشاورتی کمیٹی کا اجلاس بلایا، جی، جس میں کافی سینئر ممبرز تھے. میں خود اس میں تھا، مجھ سے زیادہ سینئر ممبرز تھے. حاجی بلور صاحب تھے، اور انہوں نے مشاورت کے لیے اجلاس بلایا. اس میں مشاورت کی گئی اور اس میں ہم نے اپنے فیصلے کیے، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ جرگہ ہوا اور اس میں پھر ہم گئے، ہم نے شرکت کی اس میں. صحیح. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو اس سینیریو میں کہ جب ایک طرف پی ٹی ایم نوجوان جو ہے وہ دھڑا دھڑ پی ٹی ایم کو فالو کرتا نظر آ رہا ہے، اور ایک طرف کا نوجوان جو ہے وہ پی ٹی آئی کو فالو کرتا نظر آ رہا ہے، تو اس کے بیچ میں اے این پی کو بھی اپنے نوجوانوں کو تھوڑا سا ری آرگنائز کرنا چاہیے؟ آپ کے ریوائول کی ضرورت ہے، صرف نوجوانوں کی نہیں، پارٹی کی بھی. دیکھیے اس طرح ہے کہ صرف اے این پی نہیں، اس وقت کی جو پولیٹیکل سچویشن ہماری صوبے میں ہے، تو میرے خیال سے ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے ایک چیلنجنگ سچویشن ہے، ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے. صحیح. اور ہر ایک پولیٹیکل پارٹی نے اگر سروائیو کرنا ہے اور اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے تو اس نے کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا. اے این پی نے بھی بہت کچھ کرنا ہوگا اور باقی پولیٹیکل پارٹیز نے بھی بہت کچھ کرنا ہوگا. اگر آپ یہ کہیں کہ بہتری کی کوئی ضرورت نہیں یا گنجائش نہیں تو پھر تو بات ہی ختم. بہتری کی ہمیشہ گنجائش بھی ہوتی ہے اور ضرورت بھی ہوتی ہے. صحیح. ایک اور چیز جو میں نے ابھی دیکھی، آپ نے کچھ ہی دن ہوئے ہیں کہ جب آئینی ترمیم کی بات ہو رہی تھی تو احمد ولی خان صاحب نے پھر وہی پختونخوا کی بات کر لی. ظاہر ہے خیبر پختونخوا کا جو نام تھا اس وقت کہا گیا تھا، اس میں پہلے بھی یہی خواہش تھی کہ کوئی کہہ رہا تھا افغانیہ ہونا چاہیے، تو کسی نے کہا کہ ابسین ہونا چاہیے، پھر پختونخوا ہوا، لیکن اس کے ساتھ خیبر بھی لگا دیا گیا. ابھی انہوں نے دوبارہ سے اس میں ایک اپنی کوشش کی، اگرچہ وہ کامیاب نہیں ہوئی. لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے نظر آئے حیدر خان صاحب کہ ٹھیک ہے کہ نام بھی اپنی جگہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ یہ کیا آپ نے خیبر کی ایک دم لگا دی ہے. کچھ لوگ ظاہر ہزارہ والے اس بات سے ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال تو نام بہت ضروری ہے، ہماری شناخت ہے، ہمیں اب ملنا چاہیے. سرحد سے ہم پھر کے پی ہو گئے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑے مسائل تھے، ان کو بھی اس سفارشات میں انکلوڈ کرنا چاہیے تھا، جو کہ نہیں کیے گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف نام پر ہی سارا وقت ہم فوکس کریں گے؟ نہیں، صرف نام تو نہیں ہے، نام کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے اور فوکس بھی ہمیں کرنا چاہیے. صرف ہمیں نہیں، باقی سب کو بھی کرنا چاہیے. ایک تو اگر آپ دیکھیں تو یہ ریفارمز جو تھے بیسیکلی یہ زیادہ تر معاملات اس میں عدلیہ اسپیسیفک تھے. اچھا. اور پھر یہ کہا گیا کہ جی باقی جو معاملات ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی گئی ہے، کیونکہ ایم کیو ایم کے کچھ اپنے مطالبے تھے، ان کی ڈیمانڈس تھی، ان کے سفارشات آئی تھی، اے این پی کی تھی، باقی پولیٹیکل پارٹیز کی تھی. تو اس کے لیے ایک الگ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی گئی ہے کہ جی اب اس کے بعد دوسرے مرحلے میں یہ تو ہو گئی ہماری عدلیہ اسپیسیفک چیزیں،
اس کے بعد اب دوسرے مرحلے میں جو امینڈمنٹس کرنی ہے تو اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو میرے خیال سے اب یہ عنقریب اپنا کام شروع کر دے گی. تو آپ وسائل کا ایشو ضرور اٹھائیں گے جی. دیکھیں وسائل کا ایشو نہیں اٹھائیں گے تو کیا کریں گے. اور جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے, دیکھیں خیبر پختونخوا کو تو ہم نے اس وقت قبول کر لیا نا. جی بالکل کر لیا. ہماری کوشش تھی پختونخوا ہو جائے. لارجر کنسنسس کے لیے جی ہم نے پختونخوا کے ساتھ خیبر بھی قبول کر لیا. ٹھیک. لیکن لوگ کیوں نہیں قبول کر رہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں, عام لوگوں کی تو چھوڑیں, سرکاری میٹنگز میں میرے صوبے کو خیبر پختونخوا کہا جا رہا ہے یا کے پی کہا جا رہا ہے؟ کے پی کہا جا رہا ہے. بالکل وہی تو فلور آف دا ہاؤس پولیٹیکل لیڈرشپ میرے صوبے کو پختونخوا کہہ رہی ہے, خیبر پختونخوا کہہ رہی ہے کہ کے پی کہہ رہی ہے. اور کچھ لوگ تو کے پی کے بھی بول رہے ہیں. تو آئین نے مجھے نام دیا ہے خیبر پختونخوا کا, اور مجھے کہا جا رہا ہے کے پی اور کے پی کے, تو میں کیا کروں پھر؟ ایگزیکٹلی یہ ہے بات میں نے کہا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ این ایف سی کا بھی مسئلہ تھا, آپ کے دور میں بھی بڑی بات ہوئی ہے, اور ظاہر ہے کچھ پاکستان تحریک انصاف کا ایک مسئلہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ جب نون لیگ کی حکومت ہوتی ہے تو پختونخوا نظر انداز ہوتا ہے, لیکن بعد میں تحریک انصاف کی بھی آئی تو کچھ زیادہ بات نہیں ہوئی. اے جی این قاضی فارمولے کی بات ہوئی تو وہ بھی اتنا ابھی تک سالو ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. آپ کے دور میں اور اب تک کیا لگتا ہے کیا پیش رفت ہوئی ہے, یا آنے والی جو امینڈمنٹ ہوگی اس میں ان دو ایشوز پر بات ہوگی؟ میرے دور کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ اس حوالے سے پیش رفت ہوئی کہاں پر ہے؟ نہیں ہوئی ہے. نہیں ہوئی. آپ بتائیں مجھے. این ایف سی ایوارڈ ہماری حکومت میں آخری ہوا. میری حکومت کو گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ لگ بھگ 11 ہوئے. اس کے بعد دوسرا این ایف سی ایوارڈ. تو کیا سمجھتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے, کہاں چیز پھنسی ہوئی ہے؟ دیکھیں وہی میری جو آپ شروعات ہم نے کہاں سے کی تھی, اوکے یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل. کہ جی ترجیح کیا ہونی چاہیے صوبائی حکومت کی؟ صوبے کا حق اور صوبے کی خدمت. جب سی پیک کے حوالے سے بنیادی فیصلے ہو رہے تھے, ابھی سی پیک شروع نہیں ہوا تھا, جی ہاں, اور ایسٹرن اور ویسٹرن روٹ کی بات چل رہی تھی. شہباز شریف صاحب سی پیک میں سے اورنج ٹرین نکال کے لے گئے پنجاب. ہمارے اس وقت کے چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ دھرنے میں بیٹھے تھے. تو دھرنے کے لیے تو باقی لوگ تھے نا, وہ دھرنے میں بیٹھے رہتے. چیف منسٹر کو تو کم از کم چھوڑ دیتے کہ جی آپ جا کر سی پیک میں اپنا حصہ مانگے, صوبے کے لیے کچھ کریں. تو اسی بات پہ دوبارہ میں آؤں گا کہ این ایف سی, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ, نیٹ ہائیڈل پروفٹس, گیس رائلٹیز, یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے لیے آپ کو پولیٹیکلی انگیج کرنا ہوگا. اور اگر آپ لڑائی کریں گے تو آپ پولیٹیکلی انگیج نہیں کر سکتے. پارٹی اپنی سیاسی لڑائی کرے لیکن حکومت کو اس سیاسی لڑائی میں شامل نہ کرے. اگر اپنی حکومت کو سیاسی لڑائی کی ٹیم میں شامل کریں گے تو پھر پولیٹیکل انگیجمنٹ کون کرے گا؟ چیف ایگزیکٹو کو اس سارے معاملے سے دور رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز بھی آتی ہے جو میں اکثر ہم لوگ صحافی آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں, تو میں نے کہیں یہ بھی سنا تھا, مجھے ضرور اس کے بارے میں جاننا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے. وہ کہتے ہیں کہ آبادی کے تناسب سے ہماری بیوروکریسی میں صوبے کی آبادی کے لحاظ سے جو کوٹے کا مسئلہ ہے ہم اس کو بھی ابھی تک سالو نہیں کر پائے. آیا آپ کے دور میں بھی اس طرح کی کوئی کوشش ہوئی یا واقعی یہ کوئی ایک مسئلہ ہے؟ نہیں, آپ نیشنل لیول پر بیوروکریسی میں پختونخوا کے حصے کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل. دیکھیے اس طرح ہے کہ اب سول سروس تو دو طرح کی ہیں. ایک ہے پروونشل اور ایک آپ کی ہے وفاق والی. جی پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس اور یہ ساری جتنی بھی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب پروونشل سروس میں تو یہ ایشو اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو پروونس کی اپنی سروسز ہیں. جی ہاں. ٹھیک ہے. اس میں البتہ ہاں یہ ایک پرابلم رہتا ہے کہ یہ سیکریٹریٹ کا ہے اور یہ ایگزیکٹو کا ہے, شاید اس کو بھی اب ریزالو کر دیا گیا ہے. اور پھر ایک کانسٹنٹ ٹینشن یہ چل رہی ہوتی ہے کہ جی ڈی ایم جی آفیسرز لگیں گے کہ یا پروونشل سروس کے لگیں گے. اور ہمیشہ یہ شکایت ہوتی ہے کہ ڈی ایم جی والے زیادہ لگ گئے ہیں اور پروونشل سروس والے
کم لگ گئے ہوتے ہیں. بالکل یہ جھگڑا چل رہا ہے. یہ جھگڑا. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جی سی ایس ایس میں ہماری سیٹس جو ہیں وہ کم ہے, یہ کوٹاز کو ریوائز ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں تو بالکل ہے. سیکنڈلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ تو شکر الحمدللہ پختون آفیسرز بھی کافی آگے نکل گئے ہیں, ورنہ اکثر تو میں اتفاقاً 5 سال ممبر رہا سینٹرل سلیکشن بورڈ کا. اچھا, یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں چیف منسٹر نہیں تھا. اچھا, میں ایم این اے تھا. جی 2013 سے لے کر 2018 تک میں سینٹرل سلیکشن بورڈ کا ممبر تھا. اس میں پارلیمنٹ کے 2 ممبرز ہوتے ہیں, ایک ایم این اے ایک سینیٹر. تو اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب نے محترم نواز شریف صاحب نے میرا نام دیا تھا ایم این ایز میں سے. تو میں نے بڑے قریب سے دیکھا اچھا کہ جب پختونخوا کی اور پختون آفیسرز کی باری آتی تھی اور ان کی پروموشنز کی باری آتی تھی تو کس طریقے سے اس میں کیڑے نکالے جاتے تھے, صرف اس لیے کہ ان کو پروموشنز ڈینائی کر دی جائیں. یہ کیوں؟ یہ کیوں مائنڈ سیٹ ہے. یہ پنجاب کا مائنڈ سیٹ ہے یا یہ مائنڈ سیٹ ہے؟ بالکل. میں اس کو بڑے واضح طور پہ اس لیے کہوں گا کہ میں نے خود یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور میں اس وقت اس پر مطلب آرگیو کرتا تھا کہ یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں آپ. ایک ہے نا سر, ایک ہے پنجاب, پھر ہے سندھ, پھر بلوچستان اور پھر پختونخوا. کیا یہ رویہ صرف پختونخوا کے ساتھ ہے یا بلوچستان اور سندھ کے ساتھ بھی ہے؟ بلوچستان اور سندھ کے ساتھ بھی کوئی اتنا اچھا رویہ نہیں ہے. اچھا, لیکن ہمارے ساتھ زیادہ ہے. ہمارے ساتھ کافی بہت زیادہ ہے. میں دیکھتا تھا اور کچھ نہیں ملتا تھا, کہتے تھے جی انٹیلیجنس رپورٹ ان کے خلاف آئی ہے. انٹیلیجنس رپورٹ خلاف آئی ہے؟ بالکل. انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد پر لوگوں کو پروموشنز ڈینائی کرتے تھے. میں نے اپنے پولیس کے ایسے آفیسرز کو دیکھا کہ جو 19 سے 20 میں جانا تھا اور 20 سے 21 میں جانا تھا, انہوں نے پورے کرائٹیریا پر اترتے تھے, تھریش ہولڈ پہ پورا تھے, اے سی آرز کمپلیٹ تھی, کوئی انکوائریز ان کے خلاف پینڈنگ نہیں تھی, اور کہتے تھے کہ جن کے خلاف انٹیلیجنس رپورٹ ہے. تو پھر آپ نے کیا کیا اس مسئلے کو کے حل کے لیے؟ کیونکہ ابھی ہم بھی اس دن یہ باتیں جب ڈسکس کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایشو تو ابھی تک ہے. یہ ایشو ابھی تک ہے. اس وقت تو خیر ہم کبھی ہنس کر تو کبھی جگڑ کر, اگر 8-10 پھنسے ہوتے تھے تو اس میں 5-6 کو نکال دیتے تھے, 2-3 بیچارے رہ جاتے تھے. بس یہ ہوتا ہے کیونکہ میں تو وہاں پر ایک ممبر تھا, obviously وہاں پر اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. وہ ڈیسیجن میکنگ تو میرے ہاتھ میں نہیں تھی, میں اس کو چیئر کر رہا تھا, لیکن پھر بھی جس حد تک مجھ سے ممکن ہو سکا میں نے اپنے آفیسرس کے لیے وہاں پر بات کی. سر اف یو الاؤ می, تو میں یہ کیا سوال کرنے میں حق بجانب ہوں کہ ہم تو سارا جو بوجھ ہے وہ پنجاب پہ ڈال دیتے ہیں کہ پنجاب مینٹالٹی, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ انٹیلیجنس رپورٹ بنا کے دے دی جاتی تھی کہ یہ اس طرح ہے. تو کیا کہیں اور سے بھی یہ کوشش, جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں, کیا وہاں سے بھی یہ کوششیں ہوتی ہیں کہ ان صوبوں سے ان پوسٹوں پر لوگ ذرا نہ آئیں تو اچھا ہے؟ میں ایسے ہی ایک تھیوری بنا رہی ہوں. میں نے جس چیز کو دیکھا نہ ہو تو میں مطلب اس حوالے سے آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ انٹیلیجنس ایجنٹس کی تو وہاں پر نمائندہ نہیں. رپورٹ تو آ سکتی ہے نا, رپورٹ انٹیلیجنس بیسڈ آتی, لیکن رپورٹ اس میں آئی بی کی بھی ہوتی تھی نا. اچھا, رپورٹ آئی بی کی بھی ہوتی تھی. رپورٹ آئی بی کی بھی ہوتی تھی, رپورٹ آئی ایس آئی کی بھی ہوتی تھی. آئی بی اور ایس آئی کی رپورٹس جہاں پر ایک آفیسر کے خلاف ہوتی تھی دونوں آ جاتی تھی. اس بیچارے کے مسئلہ بچ رہا تھا, پھر لوگ عدالتوں میں گئے, عدالتوں سے پھر لوگوں کو ریلیف ملا. مطلب مسئلہ اسٹیبلشمنٹ میں نہیں ہے, بیوروکریسی کی اگر بات کریں, مسئلہ پنجاب مینٹالٹی میں ہے. نہیں دیکھیے جی, مسئلہ اس مائنڈ سیٹ کا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ جی اس کے لیے ایک پیمانہ ہوگا اور اس کے لیے دوسرا پیمانہ ہوگا. نہیں تو اس کا کوئی روٹ کاز بھی تو ہوگا نا, کہ کیوں میرے لیے پیمانہ مختلف ہے جب میں ڈیزرو کرتی ہوں. میری پنجاب کے آفیسر سے کوئی دشمنی نہیں ہے, نہ میں ان کو مخالف ہوں. ہاں پھر ٹھیک ہے, وہ بھی میرے لیے قابل احترام ہے. لیکن وہ جب سینئر موسٹ پوزیشنز پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور سیکرٹری کیبنٹ اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ بن جاتے ہیں, تو میں نے یہ خود دیکھا ہے کہ پختونخوا کے آفیسرز کے ساتھ ان کا رویہ پروموشنز کے حوالے سے نہایت ہی نامناسب اور نیگیٹو ہوتا ہے. اچھا, ایک اور بات بھی آئی ہے جب ہم وسائل کی بات کر رہے ہیں سر, تو یہ جو پختون تحفظ موومنٹ کا ایک جرگہ ہوا تو اس میں بجلی کے حوالے سے بھی اور یہ ظاہر ہے وسائل کے حوالے سے بھی بات کر گئی, تو آپ کو یہ کی گئی, تو آپ کو یہ باتیں وائبل لگتی ہیں, قابل عمل لگتی ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ 5 روپے جو ہے ہمارا یونٹ ہونا چاہیے, چونکہ بجلی ادھر سے ہو رہی ہے, وسائل ہمارے ہیں, تو ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہمیں وہ کرنا چاہیے, تو کیا یہ قابل عمل باتیں ہیں یا صرف باتیں ہی ہیں؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہائیڈل جنریشن جتنی بھی ہو رہی ہے میجورٹی وہ خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے. ٹھیک. اور سولر کے بعد پاکستان میں جو جنریشن ہو رہی ہے سولر کے علاوہ سب سے سستی بجلی بھی وہی ہائیڈل جنریشن والی بجلی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک. یا تو یہ ہو کہ پختونخوا کا اپنا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہو. ٹھیک ہے. جی. ہمارا انحصار وابڈا کی ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک پر نہ ہو, ہمارا اپنا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہو, ہماری اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنی ہو. میرے خیال میں ابھی یہ حکومت اس طرح کا کچھ, اور ہم اس سسٹم کو خود چلائیں تو پھر تو اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن جب تک ہمارا اپنا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک نہیں ہوگا اور اپنی ہماری کمپنی نہیں ہوگی تو وابڈا کی ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک پر اگر ہم ریلائی کریں گے تو وابڈا کی ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک میں تو یہ سسٹم نہیں ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ جو میری بجلی ہے اس کو آپ الگ کر دیں اور جو آپ کی بجلی ہے اس کو آپ الگ کر دیں. ہمارے وزیر اعلیٰ نے ایک تجویز دی تھی. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے 1800 ارب سے زائد کے بقایا جات ہے جو انہوں نے کچھ 30 جون 2024 تک بن رہے تھے, اس میں سے آپ ایسا کریں کہ فار ایگزامپل آپ, میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ 5 روپے کا یونٹ مجھے لگائیں تو باقی پیسے میرے ان پیسوں سے کاٹتے جائیں اور ہمیں اس طرح سے کر لیں. یہ چیزیں ہیں قابل عمل؟ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے تو گرڈ اسٹیشن جا کر بجلی بھی جو ہے تو وہ بند کر دی تھی. بند نہیں کی تھی, وہ بند تھی, وہ بجلی نے پھر دوبارہ کھول دی تھی. تھی. بٹن انہوں نے کہا میرے ہاتھ میں ہے. بٹن میرے ہاتھ میں. تو کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ آیا اس کے نتیجے میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے پختونخوا میں. دیکھیے پاکستان کا بنیادی مسئلہ بجلی کا جو ہے نا جی, اس کو پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا. جی. جو صرف پختونخوا اسپیسیفک نہیں ہے اور ان 1800 ارب پر بھی میں آتا ہوں پھر. جی جی. آئی ہوپ کہ آپ کے پاس وقت ہوگا. جی جی بالکل. اس طرح ہے کہ پاکستان میں ایک پرابلم تو یہ کہ ہمارا انرجی مکس جو ہے وہ بگڑا کا بگڑا ہوا ہے. انرجی مکس اس کو کہتے ہیں کہ آپ کتنی بجلی کس سورس سے پیدا کرتے ہیں. اچھا. مطلب آپ کوئلے سے کتنی پیدا کر رہے ہیں, آپ ہائیڈل سے کتنی پیدا کر رہے ہیں, آپ ہوا سے کتنی پیدا کر رہے ہیں, آپ سولر سے کتنی پیدا کر رہے ہیں, آپ تیل سے کتنی پیدا کر رہے ہیں, فرنس آئل سے کتنی پیدا کر رہے ہیں. پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر پروردگار نے بڑا کرم کیا ہوا ہے اور ہمیں جگہ جگہ پر پانی کی شکل میں ایک نعمت عطا کی ہے جس پر بہت بڑی تعداد میں پوٹینشل ہے ہائیڈل جنریشن کا, انفارچونیٹلی ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے. ہماری کم از کم 2/3 بجلی جو ہے وہ ہائیڈل سے بننی چاہیے تھی. 2/3 بالکل. اچھا. تو اگر 2/3 یا اس سے زیادہ بجلی ہماری ہائیڈل سے بن رہی ہوتی تو اس وقت آپ کی بجلی کی قیمت یہ نہ ہوتی جو ہے اس وقت. تو یہ تو آپ کا ایک پرابلم ہو گیا. آپ کا دوسرا پرابلم کیا ہے کہ آپ کا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک, یعنی آپ کا گرڈ اسٹیشن, آپ کے ٹرانسمیشن لائنس, وہ بالکل اس کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا. ان ٹرانسمیشن لائنز میں ایک تو لوگ کنڈا لگاتے ہیں نا, اس کنڈا کوئی نہ بھی لگائے تو اس میں لاسز ہو رہے ہیں ٹرانسمیشن لائن, وہ اس کی ایفیشنسی نہیں ہے, اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تیسرا آپ کا پرابلم یہ کہ جو آپ کے ڈسکوز ہیں اور کمپنیز آپ نے بنائی ہیں ان کی نیگلیجنس ہے, وہاں پر انتظامی نیگلیجنس ہے بہت زیادہ. صحیح. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے آئی پی پیز سے جان چھڑانی ہے اور اس میں انٹرنیشنل آپ کی گارنٹیز انوالوڈ ہیں. آئی پی پیز مہنگی بجلی پیدا کر رہے ہیں, آپ وہ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں لیکن جتنی اس کی کیپیسٹی ہے کیپیسٹی کے حساب سے آپ نے ان کو پیمنٹس کرنی ہوتی ہے. وہ ایسا ایسا میرے خیال میں بات اب ہو رہی ہے, تو یہ اس پہ بات شروع ہوئی ہے. جی بالکل. تو اس لیے تو یونٹ یہاں تک چلا گیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں, آپ اپنی بجلی کا بل اٹھا کے دیکھ لیں, 7-8 قسم کے تو اس میں ٹیکسز ہیں. بالکل. تو یہ سب کچھ جب مل جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر یہ حالات بن جاتے ہیں جو آج کل ہے. میرے خیال سے آج کل ہر ایک فرد کے لیے سب سے بڑا پرابلم اس کا جو منتھلی بجٹ ہے, بالکل
منتھلی بجٹ میرے خیال سے اس کا سب سے بڑا پرابلم یوٹیلیٹی بلز ہے. سر آپ نے بات کی کہ ہائیڈل سے ہم 2/3 کر سکتے ہیں لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. آپ تو وزیر اعلیٰ رہے ہیں, چیف ایگزیکٹو رہے ہیں, پھر آپ نے کہا کہ وہاں MNA کے طور پر بھی آپ مختلف کمیٹیوں کا حصہ رہے ہیں, کیوں نہیں ہم کرتے؟ بڑا اچھا سوال کیا ہے, شکریہ آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے. میں جب وزیر اعلیٰ تھا تو اس وقت ہم نے پختونخوا کے لیے ایک پلان بنایا 10 سالہ. جی. 24 منصوبے تھے اس میں اور 2100 میگا واٹ اس نے پیدا کرنا تھا. اس میں 5 منصوبے رینولیا کوہستان, درال خورسوات, مچئی مردان, لاوی اور مٹلتان. یہ میرے 5 سالوں میں کسی نہ کسی حد تک اس پر ڈفرینٹ سٹیجز پہ کام شروع ہو چکا تھا, یا کم یا زیادہ. اس کے علاوہ بھی ہم نے بنانے تھے اس پلان کے مطابق 19 اور. صرف میں ایک پلان کی بات کر رہا ہوں. وہ پلان جب ہم بنا رہے تھے, میں نے اس وقت کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو CM ہاؤس میں انوائٹ کیا, ان کو بٹھایا اور ان کو کہا کہ یہ پلان ہے, آپ کی سجیشنز کے لیے, آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کو میں نے زحمت دی ہے. اس پلان کو اپروو کرتے ہیں اور اس پلان کو پھر ہم سب نے اون کرنا ہے, اور میرے بعد کسی کی بھی حکومت آئے تو کم از کم اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے, یہ کام رکنا نہیں چاہیے. صحیح. بشمول PTI کے. ٹھیک. اس وقت ان کے صوبائی صدر تھے اسد کیسر صاحب, اور جنرل سیکرٹری تھے میرے خیال سے شاہ فرمان صاحب. جی. اس کے بعد نہیں تو وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیم بنانے تھے پتہ نہیں کتنے, میں اب سوری تعداد بھول رہی ہوں, خان صاحب نے بھی اعلان کیا 350 تھے, ہاں کچھ اس طرح, سنا یہ میں نے ڈیم بنانے تھے. وہ اصل میں یہی ہائیڈل پاور پروجیکٹ. نہ وہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس جو بڑے چھوٹے ہوتے, جو اکثر NGOs بھی بنا رہے ہوتے, یہ وہ بھی نہیں بنے شاید, مجھے ان کا پتہ نہیں. اچھا, پھر آپ نے کہا چلو ایک تو یہ ہے کہ ہم کام نہیں ہوا. تم اگر اسی پر کام کر لیتی جو میں نے شروع کیا تھا تو آج اور کچھ نہیں تو یہ پروونس کم از کم 2100 میگا واٹ بجلی بنا رہا ہوتا. ایک اور بات بھی آپ سے پوچھ لوں, کیونکہ آپ پاور میں رہے ہیں, تو آپ نے کہا کہ ٹیکسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں یوٹیلیٹی بلز میں, اور اسپیشلی جب ہم بجلی کا بل اٹھا کے دیکھیں, وہ ٹیلی ویژن کا بھی ٹیکسز میں ڈالا ہوا ہے. ابھی تو کوئی کہہ رہا تھا کہ ریڈیو کا بھی ڈال دے, کہ یہ جو اس نے کہا ریڈیو کون سنتا ہے, تو کہتے کہ یہ جو موٹر وے پر سفر کرتے ہیں تو گاڑیوں میں چل رہا ہوتا ہے, اور مطلب کتنے عجیب قسم کی بات ہے. اب تو ماشاءاللہ آپ کے پوڈ کاسٹ کے بھی پروگرامز بڑے اچھے چل رہے ہیں, میرے خیال سے شاید پوڈ کاسٹ کا بھی کوئی ٹیکس اس میں آ جائے. تو یہ آپ لوگ بات آپ کرتے نہیں ہیں, آپ عوامی نمائندے ہیں, وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, یہ کون مشورے دے رہا ہے؟ میں جب چیف منسٹر تھا اس وقت کی بجلی کے بل اٹھا کے دیکھ لیں اور آج کے دیکھ لیں. میں ہی نہیں کہتا کہ میرے وقت میں بجلی بہت سستی تھی, لیکن اس وقت کے بل آپ دیکھ لیں اور آج کے دیکھ لیں. اب آج کے لیے تو کم از کم میں رسپانسیبل نہیں ہوں نا. یہ مقدمہ تو میرے بعد پھر پرویز خٹک صاحب کو بھی لڑنا چاہیے تھا. یہ مقدمہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بڑا لڑا ہے. پھر یہ جو آپ 1800 ارب والی بات آپ نے کہا, میں بعد میں بتاؤں گا, تو یہ اچھا کیا 1800 ارب پہ آتے ہیں. جی بالکل اس طرح ہے کہ یہ کیلکولیشنز بس یہ بتا دے تاکہ ہم پھر, یہ میرے خیال سے غالباً کیلکولیشنز انہوں نے کی ہوگی AGN قاضی فارمولے. جی میں اسی کی بات کر رہی ہوں. بالکل. اب اس میں ٹیکنیکل ایک ایشو ہے کیا, اور لیگل بھی ہے. اچھا. AGN قاضی فارمولا بالکل, اس کو ہم ڈس اون نہیں کر سکتے, وہ ایک حقیقت ہے. جی. اور ظاہری بات ہے کہ AGN قاضی فارمولا غالباً 1991 میں آیا تھا. جی 90s میں آیا, 90s میں گئی تھا, 91 میں ایکارڈ ہوا تھا پانی کا, یہ بھی 90s کا ہے. جی. یہ اس وقت ہمیں حصہ دیا گیا اس وقت کے ٹیرف کے حساب سے. اس وقت کے ٹیرف کے حساب سے؟ جی. اچھا. اور پھر ٹیرف کے حساب سے اس نے بڑھنا تھا. اب 1991-92 کا ٹیرف کیا تھا اور آج کا ٹیرف کیا ہے, لیکن ان بٹوین کیا ہوا کہ ٹیرف اتنا بڑھتا گیا اتنا تیزی سے کہ پھر مرکز کے لیے ممکن یہ نہیں رہا کہ وہ اتنے پیسے صوبے کو دے سکے. اچھا. اتنے پیسے ان کے پاس تھے ہی نہیں کہ وہ صوبے کو دے سکے. تو ہوا کیا, AGN قاضی فارمولے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں.
وہ فارمولا کے حساب سے جتنے بنتے تھے وہ ان کی بس کی بات نہیں تھی. تو ہوا کیا کہ پھر MMA کی گورنمنٹ کے اندر صوبائی حکومت آربیٹریشن میں گئی. ہاں جی بالکل, آپ کو یاد ہوگا ایک آربیٹریشن ٹرائبیونل بنا بالکل ٹرائبیونل بھی بنا تھا, اور اس میں صوبائی حکومت نے اس وقت اختیار دے دیا اپنا آربیٹریشن ٹرائبیونل کو. آربیٹریشن ٹرائبیونل کا مثال ایسے ہوتا ہے جس طرح ایک جرگہ ہوتا ہے, جی ہاں, اور وابڈا بھی وہاں پر پہنچ گیا, جس کے تحت انہوں نے ایک رقم طے کی, فکس کر لی, بقایا جات کے حوالے سے بھی جی, اور انہوں نے ان کیپنگ کے حوالے سے بھی کچھ فیصلے کیے. اچھا, تو ظاہری بات ہے کہ وہ پھر AGN قاضی کے بعد وہ ایک دوسرا پیمانہ بن گیا. اچھا, اب اس پیمانے کے تحت جب ہم NFC ایوارڈ جا رہے تھے میں مذاکرات کے لیے, تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت ہم نے کہا کہ ہم NFC مذاکرات میں تب تک نہیں بیٹھیں گے جب تک آپ ہمیں آربیٹریشن ٹرائبیونل کے مطابق اپنے بقایا جات نہ دے دیں. صحیح, اس وقت وہ بنتے تھے 110 ارب روپے. تو وہ پیسے پھر ہمیں قسطوں میں ملے 4 سالوں کے اندر. اچھا, اور ایونچولی پھر وہ جو 6 بلین کا کیپ تھا وہ ان کیپ ہوا ہے, لیکن وہ ابھی AGN قاضی فارمولے سے بہت کم ہے. تو اب صوبے کے لیے مشکل یہ ہے کہ AGN قاضی فارمولا اپنی جگہ, لیکن جو آربیٹریشن ٹرائبیونل کا فیصلہ آیا ہے اس سے بھی ہم ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. تو آربیٹریشن ٹرائبیونل اور AGN قاضی فارمولے کے درمیان میں ہی سے کوئی راستہ ہم نکال لیں, بیچ کا ہی کوئی نکال لیں, لیکن کم از کم یہ مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا تو پختونخوا کی جو فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری نہیں ہونی. یہ تو شکر کریں دے کہ 1% اس وقت ہم نے آپ کو لے کے دے دیا دہشت گردی کے حوالے سے, جی, جو آج کل میرے خیال سے 70-80 ارب روپے سے زیادہ بن رہے. اگر وہ پیسے نہ ہوتے تو پھر کیا حالات ہوتے. لیکن سر ایک بات ہے نا کہ آپ وہ ہے نا کہ 100 روپے میں سے 8-9 روپے خود کما رہے ہیں اور باقی سارے کے سارے ادھر سے آنے ہیں, تو پھر مشکل تو ہوگی نا. نہیں, ہم کما زیادہ رہے لیکن ہمارا جتنا حصہ بنتے ہیں وہ ہمیں کوئی پورا دے نہیں رہا. نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں نا, آپ کے اپنے وسائل کی میں بات کر رہی ہوں. اپنی وسائل وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 8-9% ہے نا ایک قسم کا, تو باقی سارے کا سارا آپ کی ڈپینڈنسی ادھر ہوگی اور پھر بیچ میں اس طرح کے معاملات بھی آنا شروع ہو جائیں گے, تو پھر تو ظاہر ہے نا چیزیں تو رک کے آئیں گی نا. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے زمزلہ کر لیے, آپ نے ہمیں اتنے خواب دکھائے کہ جناب اپنے لوگ ہیں اور یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا, تو کیا ہو گیا؟ 100 ارب آپ نے مانے, آپ نے کیا دیا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ تو زم اضلاع ہمارے بعد ہوئے نا. جی جی, ہمارے وقت میں صرف ایک سیمی ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہم نے مرج کیا تھا اور اس کا نام تھا, اس وقت تحصیل تھی ایک کالا ڈاکا کے نام سے. جی, اس کو ہم نے نام دیا تورغر کا. بالکل. اس کو ہم نے ڈسٹرکٹ بنایا, ٹھیک ہے جی, اور میری نہ مانے جا کر تورغر میں ایک پروگرام کر لیں اور ان لوگوں سے پوچھیں کہ جب ANP کی حکومت تھی اور آپ کا سٹیٹس بدلا تو سٹیٹس بدلنے کے بعد آپ کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے. ایک آدمی سے تورغر میں جا کر پوچھ لیں. وہاں پر روڈز بنی, سکول بنے, وہاں پر ڈیولپمنٹ آئی, وہاں پر لوگوں کو نوکریاں ملی, اور آج وہ لوگ خوش ہیں کہ جی ہمارا سٹیٹس بدلا ہے, اس لیے کہ جو وعدے ان کے ساتھ کیے گئے تھے وہ وعدے نبھائے گئے. اور جہاں پر جو ہم نے سابقہ فاٹا کے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے بدقسمتی سے وہ وعدے نہیں نبھائے گئے, اس لیے اتنی زیادہ ریزنٹمنٹ ہے وہاں پر. تو اس کی وجہ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صوبائی حکومت کی ناکامی ہے, کمزوری ہے, کیا چیز ہے, یا وفاق وہ دونوں کا ہے؟ بالکل. کیونکہ ہم تو یہ بھی سوال پوچھتے ہیں اپنی حکومت سے, ظاہر ہے آپ اس کے جواب دے نہیں ہیں کہ آپ کی بھی تو حکومت 3-3.5 سال رہی ہے, پورے 4 سال, تو اس وقت بھی تو کچھ نہیں ملا نا, وہ 100 ارب تو کم از کم نہیں ملے. اب یہ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ عدالتیں بھی واپس آ رہی ہیں, آپ نے بھی خبریں سنی ہوں گی. اب تو حالات بہت وہاں پر جو ہو رہے ہیں اللہ معافی دے, وہ تو خدا نہ خواستہ دوبارہ ہم میرے خیال سے شاید اسی طرف جا رہے ہیں. آپ نے تو آپریشن کیے تھے, آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی آپریشن ہونا چاہیے یا بات چیت ہونی چاہیے, جو عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ ری سیٹلمنٹ اور یہ سارا کچھ؟ عمران صاحب کن کو ری سیٹل کر رہے تھے؟ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ ان کو ری سیٹل کر, ان سے جب یہ بات پوچھتے ہیں ری سیٹل کر کے کیا فائدہ ہوا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ری سیٹل ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے دوبارہ لوگ ہیں, دہشت گردی شروع ہو جائے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں تو آپ کیا کریں, مار دیں ان کو, وہ یہ کہتے تھے. عمران خان صاحب کے اگر وہ دہشت گرد ان کو اپنے لوگ مانتے ہیں, سمجھتے ہیں, تو یہ ان کی اپنی سوچ ہے. میں تو کم از کم جو دہشت گرد ہے میں تو اس کو اپنا نہیں مانتا. آپ کو لگتا ہے ان کے خلاف آپریشن نہیں, میں دیکھیں آپریشنز مطلب
इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस तो आज रोजाना हो रहे हैं, हाँ, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं। ठीक है। अब तो अज़्म इस्तेकाम का वो एक पूरा अगर पैकेज वो भी आ वाला गया। आप वो वाला ऑपरेशन कर रहे हैं कि जहां पर आप पूरे के पूरे इलाके पे चढ़ाई कर दें, हाँ, तो मैं बिल्कुल उन ऑपरेशंस के हक में नहीं हूँ। क्योंकि आपने खासकर किए तो वो नहीं, हाँ, मेरे वाले में अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हाँ, स्वात में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, जी, जिस तरह मैंने पहले कहा कि लोग बाहिफाजत वापस गए कि नहीं गए, सही। बाइज्जत वापस गए कि नहीं सही गए, है। अपना रोजगार दोबारा शुरू किया कि नहीं किया, अपने घरों को लौटे कि नहीं लौटे। ये जो साबका फाटा में हमने ऑपरेशंस किए, जी, क्या हाल हुआ उन बेचारों के घरों का, जी, जी, अभी तक, क्या हाल हुआ उनके कारोबार का, जी, 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 अभी तक उनमें बहुत सारे लोग बेघर बेयारो मददगार बैठे हैं। बिल्कुल घर न बने, बिल्कुल। तो उस तरह के ऑपरेशंस जो है वो तो जहर कातिल है, उससे तो ऑपरेशन ना ही करें तो बेहतर है, तो फिर क्या करें? इंटेलिजेंस बेस्ड करें। अच्छा, यही जो चल रहा है रद्दुल फसाद और फिर अगर जो चल रहा है, अगर इससे मसला हल होना होता तो हो जाता ना। इस वक्त तो कोई ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। आप मुझे ये बताएं डेरा इस्माइल खान में हालात क्या है इस वक्त? जाने के काबिल नहीं है, ठीक सच्ची है। बात। हाँ, अच्छा, मौजूदा वजीर आला साहब दहशतगर्दी के खिलाफ ओनरशिप लेने के लिए तैयार है? खुल के सामने आ रहे हैं? वो कह रहे हैं, उस परसों भी उन्होंने असम्बली में भी बात की है। उन्होंने कहा कि जनाब जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और हमारी हुकूमत थी तो बिल्कुल जो है दहशतगर्दी ख़त्म हो गई थी, सब कुछ सेटल डाउन हो गया था। अभी जब से वफाक में ये लोग आए हैं उसको भी गिनते हैं और मौजूदा हुकूमत के भी कुछ महीने गिनते हैं। वो कहते हैं इन्होंने ये सारे का सारा धंधा दोबारा शुरू कर दिया, हमारे वक्त में कोई ड्रोन नहीं हुआ, हमारे वक्त में कोई दहशतगर्दी नहीं थी, अभी दोबारा हो गई। देखिए, ये उनका बयानिया है। उनका बयानिया है बिल्कुल जी। इस तरह है कि आपने बात की रीसेटलमेंट की, ठीक है। रीसेटलमेंट किसकी हुकूमत में हुई? किसकी हुकूमत में? वो कहते हैं नहीं हुई थी, प्लान चल रहा ना था। ना 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 जी, अगर प्लान था तो फिर ये पासून की नाम पर इतने लोग क्यों निकले, हजारों इसके खिलाफ? पूरे पुख्तनख्वा में लोग अच्छा, निकले वो थे। नहीं मानते, वो कहते प्लान था। वो माने या ना माने, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। सही। रीसेटलमेंट इन्होंने की है जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर, अच्छा। ठीक है। और वो लोग जो मुलविस थे दहशतगर्दी में और जो भाग गए थे, उन लोगों को दोबारा ये लेकर आए अपनी हुकूमत में। सही। उसके बाद पीडीएम की हुकूमत बनी है। तो जब तक वो लोग बाहर थे यहां पर निस्बतन अमन था। जब इन लोगों ने उनको वापस लाकर रीसेटल किया है तो वो दोबारा अपने काम पे लग गए, इसलिए आज ये हालात हैं। तो आखिर में मैं सिर्फ एक बात थोड़ी सी आपसे पूछना चाहूँगी कि जो इस वक्त पश्तून सरजमीन पर जो कुछ हो रहा है, मैं पख्तून सरजमीन कहती हूँ तो फिर हज़ारा वाले और मेरे अपने सराइकी लोग जो है मुझे बड़ा नहीं, वो भी तनकीद पख्तून सरजमीन का हिस्सा है। हज़ारा, देखिए कोई पश्तो बोले या ना बोले, उसकी मादरी ज़ुबान पश्तो हो या ना हो, लेकिन जो भी इस सरजमीन पर जो रह रहा है मैं उसको पख्तून समझता हूँ। मैं भी समझती हूँ, लेकिन मुझे फिर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो सवाल मेरा ये था, आखिर में थोड़ा सा बस चंद जुमलों में मैं सुनना चाहूँगी कि ये जो इस वक्त सिचुएशन बन गई है और आपका नौजवान भी खड़ा हो गया है और वो आपको बिठा के बात करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ज़रूरत क्या है इस वक्त? आपने कहा ना कि कोई ओन नहीं कर रहा है, ठीक है, कि हमने इस मसले को हल क्या करना है। तो अभी इस वक्त आप क्या टू द पॉइंट अगर आप बात करें कि किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, अंग्रेज़ी में एक बात कहते हैं कि डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि पुख्तूनों की तरफ से मैं कहूँगा कि डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड, प्लीज़ डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड। पिछले 40-50 साल से जो कुछ हुआ हमारे साथ, जो कुछ किया आपने, बहुत हो गया। अब अगर ये ख्याल है कि वही होता रहेगा और लोग खामोश रहेंगे, तो लोगों ने अब खामोश नहीं रहना। ना हम लड़ना चाहते हैं, ना खुदा न खास्ता इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमारा मुल्क है, लेकिन अपने मुल्क में हमें सबसे पहले अमन चाहिए, और अमन के बाद अपने मुल्क में ये जो एक रोटी बनती है, उस रोटी में सिर्फ अपना हिस्सा चाहिए, बस। बहुत शुक्रिया।
حیدر Thank you خان جی۔ صاحب، آپ بہت ساری ایسی باتیں تھیں، بہت سارے ایسے سوال تھے جن کو جواب مل گئے ہیں. بہت شکریہ آپ نے یہاں آئے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھے، آپ نے بات کی. لوگ آپ کو سننا بھی چاہتے تھے، بڑی فرمائشی بھی آ رہی تھی. تو امید ہے کہ لوگوں کے بھی سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے، اور جن کے لیے آخری پیغام دیا گیا ہے ان کو بھی یقیناً ایک پیغام مل گیا ہوگا کہ اب بس ہو گئی ہے. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.